اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ 27واں پارہ سن رہے ہیں اور لیکن ہم نے جو کل ہمارا کچھ رہ گیا تھا اسے مکمل کرنا ہے۔ سورہ حجرات۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، اور جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو ان کے سامنے ایسے مت بولو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ فرمایا وہ لوگ جو اے نبی آپ کو حجرات یعنی کمروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں آپ کا نام لے کر، یہ عقل نہیں رکھتے۔ فرمایا اگر یہ صبر کر لیتے اور وہ انتظار کر لیتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، لیکن اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بنو تمیم کی قوم کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہ رہے تھے، تو ابھی دوپہر کا ٹائم تھا، تو باہر سے آ کر یا محمد اخرج علینا یعنی یہ آوازیں لگانے لگے کہ اے محمد باہر آئیے۔ تو اس طرح اللہ کو یہ اچھا نہیں لگا، تو اللہ نے یہ حکم صادر فرمایا، بھیجا۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم کسی قوم کو تکلیف پہنچا بیٹھو اور تمہیں بعد میں شرمندگی ہو۔ اور فرمایا اگر تم میں سے مومنوں میں سے کوئی دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اگر ایک زیادتی پر تلا ہوا ہو تو پھر جو زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ کمزور کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کرو زیادتی کرنے والے کے ساتھ، اور اگر وہ باز آ جائے تو پھر ان دونوں کی آپس میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو، انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہو۔ اور فرمایا کہ ایک دوسرے پر عیب جوئی مت کرو اور برے القاب سے مت پکارو۔ ایمان لانے کے بعد اس طرح کا نام رکھنا بہت برا ہے، اور جو توبہ نہیں کرے گا تو وہ ظالم ہے۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچا کرو، بے شک کچھ گمان گناہ بن جاتے ہیں۔ فرمایا اور جاسوسی مت کرو کسی کی، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کر کھائے؟ جب تم یہ ناپسند کرتے ہو تو پھر غیبت بھی ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو اسے بھی ناپسند کرو۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے مختلف قبیلے اور قومیں بنا دی صرف اس لیے کہ تمہارا تعارف ہو، پہچان ہو۔ اور یاد رکھو اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب مہربان ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ہم جہنم سے کہیں گے بتا کیا تو بھر گئی ہے؟ فَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، تو وہ کہے گی کہ اے اللہ بہت جگہ ہے اور ہے تو لے آ۔ بے شک متقین جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہوگا اپنے رب کی طرف سے وہ لے رہے ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ اس سے پہلے دنیا میں نیکی کرنے والے تھے، بہت کم رات کو سوتے تھے، صبح کو اٹھ کر استغفار کرتے تھے، اور مانگنے والوں اور محروم کا اپنے مال میں حصہ رکھتے تھے۔ اور فرمایا کہ
زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور میں نے جن اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کو اور اللہ کے عذاب کو نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں اور وہ فضولیات میں کھیل رہے ہیں، جس دن یہ جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر لے جائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آتا؟ داخل ہو جاؤ اس میں اور صبر کرو یا صبر نہ کرو تم پر برابر ہے، بے شک یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، البتہ چھوٹے موٹے گناہ کر لیتے ہیں، تو اللہ بہت مغفرت والا ہے اور وہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ابھی تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں بالکل چھوٹے سے تھے اور وہ تمہارے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی پاکیزگی مت بیان کرو کہ میں بہت پاک باز ہوں، ایسے مت کہو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کون متقی ہے اور کون پاک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 قوموں کا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کا ذکر فرمایا، اور پھر سورہ رحمان ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں کے اور زمین کے اطراف سے تم بھاگنا چاہتے ہو نکل کر، تو دکھا دو نکل کر، تم کبھی بھی یہاں سے زمین کے کناروں سے کہیں سے نکل نہیں سکتے ہو مگر دلیل کے ساتھ۔ فرمایا کہ مجرم پیشانی کے آثار سے ہی وہ پہچانے جائیں گے، اپنی شکلوں سے ہی پہچانے جائیں گے، اور بس ان کی پیشانیوں سے اور ان کے پاؤں سے پکڑ کر انہیں جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، اور پھر اس طرح کھولتے ہوئے پانی ان پر ڈالا جائے گا اور وہی پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یہ لوگ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہمارے پہلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، بے شک پہلے جو مر چکے وہ بھی بعد میں بھی آنے والے سب لمجموعون، سب کو اکٹھا کیا جائے گا ایک مقرر دن کے لیے، ایک مقرر وقت پر سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، اب تم تھور کا درخت تمہیں کھانا پڑے گا، اسی سے اپنا پیٹ بھرنے والے ہو، اور پھر اس کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، اور بالکل ایسے جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں اس طرح تمہیں پینا پڑے گا، اور یہی مہمانی ہے تمہاری قیامت کے دن۔ اور یاد رکھو تم نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، ہم ہی تمہیں سب کچھ دیتے تھے، تو تم کیوں نہیں اس کو مانتے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ کل، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔